جو چائنا نے جس انداز کی ترقی کی ہے، جس انداز سے مقامی حکومتیں قائم ہوئی ہیں، جس انداز سے وسائل اور اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم ہوئی ہے اور چائنا ایک سپر پاور بن گیا ہے، تو کیا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ چائنا جس لیول کی سپر پاور بنا ہے اس میں بہت بڑا کردار مقامی حکومتوں کا ہے اور مقامی حکومتوں کے نظام کا ہے جو چین نے ترتیب دیا؟ بالکل ایسا ہی ہے کامران بھائی. وہاں پہ ایک عمومی طور پہ لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ کمیونسٹ پارٹی کا ایک نظام ہے تو تمام کے تمام فیصلے جو ہیں وہ سب مرکزی سطح پہ ہو رہے ہوں گے، کوئی چند لوگ یا ایک لیڈر جو ہے وہی سارے فیصلے کرتا ہوگا. اوورآل پالیسی ڈائریکشن وہاں پہ ضرور مرتب ہوتی ہے، لیکن زمین کے اوپر جو سارا کام کیا جاتا ہے اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ وہاں کی مقامی حکومتیں ادا کرتی ہیں. میں اگر آپ کو موٹے موٹے اشاریے بتا دوں اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے اور کتنی چین کے اندر اہمیت ہے مقامی حکومتوں کی. مجموعی طور پہ چین کے اندر تمام حکومتی نظام جو ہے وہ جو ریونیو اکٹھا کرتا ہے اس میں تقریباً 30 سے 35%، یعنی آپ سمجھ لیں 1/3 تمام ریونیو ملک کا جو ہے وہ مقامی حکومت اپنے ٹیکس سے اکٹھے کرتے ہیں. پاکستان میں یہ نمبر 1% بھی نہیں ہے. پاکستان میں 90% کے قریب جو ہے وہ وفاق ہے، 10% سے ذرا سا کام یہ اس کے لگ بھگ جو ہے وہ صوبے ہیں، اور مقامی حکومتوں کے پاس 1% سے بھی کم ٹیکس کا اختیار ہے. اور اس کا نتیجہ جو آپ بزنس اور معیشت کے لحاظ سے پوچھ رہے ہیں نا، ایک تو آپ کے پاس وسائل نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ آپ انسینٹو دیں گے کیا؟ آپ کے ہاتھ میں کوئی ٹیکس ہے ہی نہیں تو آپ ٹیکس انسینٹو کیا دیں گے؟ اسی طریقے سے اگر آپ اخراجات کی طرف آ جائیں تو وہاں پہ وفاق جو ہے وہ تقریباً 15% پورے حکومتی نظام کا خرچہ جو ہے وہ وفاق کرتا ہے. تقریباً 25% جو ہے وہ صوبے کرتے ہیں اور 60% مقامی حکومتیں کرتی ہیں. تو آپ ذرا فرق دیکھیں پاکستان اور چین کے نظام کا، اور جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان میں یہ 60% کے مقابلے میں صرف 5% ہے مقامی حکومتوں کے پاس. میں ایک ممبئی سے بھی ایک کمپیریزن کیا تھا کہ اس سال کے جو بلدیہ کراچی کا بجٹ بنا ہے اور جو ممبئی کا بلدیہ کا بجٹ بنا ہے، تو ہر کراچی میں رہنے والے شہری کے لیے فی کس جتنا بجٹ بنایا گیا ہے اس سال بلدیہ کراچی نے، ممبئی کے ہر شخص کے لیے اس سال کے ممبئی کا بجٹ جو ہے وہ اس سے 60 گنا زیادہ ہے. تو آپ سوچیں کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ کے اور میرے جیسے کراچی میں رہنے والے دیکھتے ہیں. یہ اب ذرا سا سمجھیں کہ اس سے جی فرمائیے پلیز. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب اس کو ذرا سمجھیں کہ اس سے پھر آگے جو معیشت، جو بڑی معیشت ہے اس پہ کیسے اثر پڑ رہا ہے. ظاہر ہے اس کے اندر مقامی سہولتیں جو ہیں، تعلیم، صحت اور یہ سب نظام جو ہے انفراسٹرکچر، وہ تو سمجھ میں آتی ہے. ٹیکس بھی زیادہ مل رہا ہے، اخراجات کا حصہ بھی زیادہ آ رہا ہے، اور وہ جو 35%، 30 سے 35% ریونیو آ رہا ہے اور 60% جو ہے اخراجات کا حصہ ہے، اس کا مطلب باقی جو ہے وہ وفاق جو ہے وہاں پہ سینٹر جو ہے وہاں سے ڈائریکٹ ٹرانسفرز بھی ہو رہے ہیں. کہ تقریباً 30 ٹاپک ایسے ہیں جس میں صوبے کو مکمل طور پہ بائی پاس کر کے سینٹر براہ راست شہروں کو جو پرائیورٹی 30 سیکٹر ہیں اس کے لیے پیسے دیتے ہیں. تو اس لیے ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے. چیز جو اس کے نتیجے میں ہے، مقابلہ ہو رہا ہے. جیسے آپ نے کہا، آپ کو پتا ہے ایک بڑی مزیدار اصطلاح یوز کی جاتی ہے چین کے اندر، اس کو کہتے ہیں GDP ٹورنامنٹ. GDP ٹورنامنٹ کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی مقامی حکومتیں ہیں اور ان کے میئر جو ان کو چلا رہے ہیں، ان کا آپس میں مقابلہ ہے. جس طرح آج کل ورلڈ کپ فٹ بال میں مقابلہ ہو رہا ہے، ٹیم زیادہ گول سکور کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہاں پہ کس چیز کا مقابلہ ہو رہا ہے؟ کون سرمایہ کاری زیادہ لے کے آئے گا، کون روزگار زیادہ پیدا کرے گا، اور کس کی GDP گروتھ کے اندر مجموعی طور پہ معیشت کے اندر گروتھ میں اس کا حصہ ہوگا. تو ایک تو اس سے مقابلے سے جو ظاہر ہے، اور کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کے پاس اختیارات بے تحاشا ہیں، وہ خود ٹیکس بھی لگاتے ہیں، وہ زمین بھی سستی مفت بھی دے سکتے ہیں، وہ انڈسٹریل پالیسی بھی بناتے ہیں، وہ ٹیکس انسینٹیوز بھی دیتے ہیں. ان کے پاس جو لیورز ہیں یا ان کے پاس جو ہتھیار ہیں بزنس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اپنی طرف لانے کے لیے، وہ بے تحاشا موجود ہیں. تو اس مقابلے سے ایک تو براہ راست یہ ہوگی نا. دوسرا ذرا سا سمجھے جو ڈاکٹر عشرت کا آپ کہہ رہے تھے، یعنی اب جو تمام نیچے سے لیڈرشپ اوپر آ رہی ہے اس کا معیار یہ بن گیا
کون معیشت کو ترقی دینے میں سب سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے. تو ساری جو لیڈرشپ نیچے سے اوپر اٹھ کے آ رہی ہے، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو ادراک ہے کہ معیشت کو زمین پہ حقیقی طور پر کاغذوں کے اندر نہیں کس طریقے سے ترقی دی جاتی ہے. تمام لیڈرشپ کو کے پاس اکنامک سوجھ ہے، سمجھ بوجھ ہے، ان کو پتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں جن سے معیشت ترقی کرتی ہے، اور ان میں سے جو بہترین ہے وہ ساری لیڈرشپ پوزیشنز میں آ رہے ہیں. اس لیے آپ کو نظر آتا ہے کہ پچھلے 30-40 سال میں کوئکلی سر، بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ یہ مقامی حکومتیں بنتی کیسی ہیں؟ کیا الیکشن ہوتا ہے چائنا میں؟ نہیں، وہاں پہ تو دیکھیں کمیونسٹ پارٹی سسٹم ہے نا، تو میئر جو ہے اس نے نومینیٹ کر دیا، وہ لوکل لیول کے اوپر کاؤنسل میں لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، لیکن اوور آل لیڈرشپ جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے پاکستان کے اندر یہ نظام جو ہے وہ مختلف ہوگا، لیکن چاہے فیصلہ کمیونسٹ پارٹی کا لیڈر کر رہا ہو کہ میں نے کس کو اگلا شنگھائی کا یا بیجنگ کا میئر لگانا ہے، یا کراچی اور لاہور کے عوام کر رہے ہوں کہ ہم نے کس کو بنانا ہے، اگر فیصلہ اس بنیاد پہ ہونا ہے کہ کارکردگی کس کی بہتر ہے اور کون جو ہے وہ معیشت کو ترقی دینے میں کامیاب ہوگا، کون جو ہے وہ روزگار پیدا کرے گا، کون جو ہے سرمایہ کاری لے کے آئے گا، اور اس کے پاس یہ اختیار اور وسائل بھی ہوں گے جو وہ یہ کر سکتا ہے. تو اصل میں یہ جو چائنا نے جو اپنے آپ کو جس لیول کی، یعنی کہ امریکہ کی ہم پلہ عالمی قوت بنایا ہے، اس میں اس کا ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا کردار ہے. یہ فرمائیے گا کہ یہ کچھ چائنا کوئی دور کی کوڑی نہیں لایا ہے، یہی نظام جو ہے اگر امریکہ بنا، برطانیہ بنا، جاپان بنا، اٹلی بنا، فرانس بنا، تو یہ سب نے یہی نظام استعمال کیا ہے نا اپنی اپنی شکل و شیپ اور فارم میں. بالکل ایسا ہی ہے. اور کامران بھائی، میں سب کو بولتا ہوں کہ کوئی وجہ ہے کہ ایک شہر کا میئر ممدانی صاحب جو ہیں، سارا دنیا ان کا نام جانتا ہے. وہ کیوں جانتا ہے؟ کیونکہ نیو یارک کا میئر ایک توپ ہوتا ہے. اور یاد رکھیے کہ امریکہ کا بھی فیڈرل نظام ہے، وہاں کی وفاقی حکومت بڑی طاقتور ہے، وہاں ریاستیں بڑی طاقتور ہے. وہاں تو ملک ایسا بنا ایسے تھا کہ 13 ریاستیں ساتھ بیٹھی اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک متحدہ ریاست بنانا چاہتے ہیں. تو اس لیے پہلے دن سے ریاستوں کا، جس کے متبادل پاکستان میں صوبے ہوتے ہیں، ان کا بہت زیادہ طاقت، ان کا وزن ہے. اس کے باوجود آپ سوچیں کہ کتنی مقامی لیول کے اوپر کتنی طاقت اور اختیار ہے کہ نیو یارک کا میئر جو ہے ساری دنیا اس کو جانتی ہے. اسی طریقے سے لندن کا جو میئر ہے وہ الیکٹ ہو کے بورس جانسن جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئے لندن کے میئر کی پرفارمنس کے اوپر. اور یہی آپ یورپ میں تمام دوسرے ممالک کے اندر دیکھیں گے. جب تک آپ یہ اختیار عوام کو، کیونکہ بنیادی طور پہ تو عوام کو با اختیار کریں نا، جب تک آپ عوام کو با اختیار نہیں کریں گے، ایک با اختیار مقامی حکومت کا نظام نہیں لے کر آئیں گے، تو معذرت کے ساتھ وہی ہوگا کہ یونیورسٹی روڈ بنانا جو ہے وہ آپ کے لیے عذاب ہو جائے گا.